آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں؟ جس طرح سے ہم نے یہ بھی بات کر رہے تھے محمد عارف صاحب بھی کہ آپ کے پاس پوٹینشل ہے، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، لیکن اس بارے میں سوچ بچار کی ضرورت ہے، سنجیدہ سوچ بچار کی. تو آپ کا میں اس پہ ٹیک چاہوں گی. دیکھیں پہلی بات تو ہے آمنا، آئی ایم ویری ہیپی کہ یو چوز دس ٹاپک. عارف صاحب تو کہہ رہے ہیں نا انٹرسٹنگ ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ضروری ہے. ہم سارا دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور اپنے لکھنے بولنے میں ہم یہ باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نان ایشوز ہیں 80% 90%. یہ وہ ہارڈ ایشوز ہیں جو ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے آگے جا سکتے ہیں، ہمارے ملک کو بچا سکتے ہیں کہ ہم یہ بیگنگ باؤل لے کے جو پھر رہے ہیں. لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پاکستان کے ریسورسز ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جائے. آمنا دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ہمیں آج تک یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو اتنا کوئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی لو کوالٹی کا ہے. 4 باتیں کی گئی اس کے بارے میں. لو کوالٹی کا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں موئسچر کانٹینٹ زیادہ ہے، لاجسٹک کے ایشو ہیں، اور چوتھا ہے کہ جی انوائرمنٹل پولوشن یہ پھیلاتا ہے. ابھی دیکھیں یہی اپنے کیا کہتے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں 2016 کا کلائمیٹ چینج جو پیرس کا آپ دیکھیں لینڈ مارک ایگریمنٹ ہے اس سے باہر نکل آئے تھے گرین ہاؤس ایمیشن کے روکنے کے حوالے سے. اب یہی جو امریکہ میں کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ کوئلے سے آپ جو بجلی پیدا کریں گے یا جو بھی ریسورسز پیدا کریں گے یہ انوائرمنٹلی ٹھیک نہیں ہوگا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہیلتھ ایشو تو اس میں ہے ہی نہیں ہے سرے سے. تو اب دیکھیں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آمنا یہ ہوا کہ ہم کیوں نہیں اس طرف جا سکے، باوجود اس بات کے کہ آج 34-35 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ریزرو آ چکے ہیں، ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ایک دوسری بات ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. صرف 2010 میں ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو فنڈ کیا. سر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے پچ بھی نہیں کیا جس سے ہم اٹریکٹ کر سکیں یا کنونس کر سکیں. میں آ رہا ہوں اسی طرف آمنا، میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں دوسرا ورلڈ بینک کہتے ہیں جی ہم ریئرلی جو ہے نا وہ اپنا اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کول بیسڈ جو ہے نا پروجیکٹ جو ہے نا ہم ان کو انکریج کریں گے. مطلب انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، لیکن اس کے پیچھے وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تھرمل لابی باہر بھی بیٹھی ہے، یہاں پہ بھی بیٹھی ہے. ہمارے ہاں تھرمل لابی نے کیا کیا تھا، ہائیڈرو پاور کو نہیں آنے دیا. اس کے بعد یہ جو 2013 کی نواز شریف صاحب کی آپ کی انرجی پالیسی تھی، پاور پالیسی، اس میں انرجی مکس تھا کہ اس میں یہ بھی اپنا کوئلہ جو ہے نا اس کو ترجیح دی جائے گی، نہیں ترجیح دی گئی. اب دیکھیں ہوا کیا ہے، ایک چائنیز جو ہے نا آمنا انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا اور اس کو ہی دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے. سی پیک میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پروجیکٹ تھے انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھے ایک طرف، اور $40 بلین کے جو ہمارے انرجی کے پروجیکٹ تھے. 1.5 سال وانی پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ان کی حکومت میں یہ پروجیکٹ رکے رہے، نتیجتاً یہی نہیں ہوا. صرف ایک پروجیکٹ شنگھائی الیکٹرک والوں نے ایک لگایا پروجیکٹ اس میں. اب سوال یہ ہے کہ جی ہم کیوں نہیں آگے جا سکتے. ابھی دیکھیں اس کے حوالے سے لوکل انٹرنیشنل انڈسٹری، لوکل اور انٹرنیشنل اسٹڈیز سب بتاتی ہیں کہ پاکستان کے شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہترین فیزیبل پروجیکٹ ہیں کہ جو ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک حکومت آتی ہے وہ پالیسی کچھ اور بنا دیتی ہے، دوسری کچھ اور. لیکن کیونکہ آئی پی ایس کا مسئلہ ہے، آئی پی ایس کا مسئلہ ہے تو اس کو آنے نہیں دیتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.